اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کا سلسلہ اخلاق کریمانہ دیکھ رہے ہیں۔ سلسلے کے آغاز میں درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ اس پر راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اخلاق کریمانہ میں رسول پاک صاحب لولاک اللہ کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، آپ کا مبارک انداز زندگی، آپ کے مبارک اخلاق، ان سے ہم روشنی لیتے ہوئے کچھ اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی زندگی کے معمولات کے لیے حسن اخلاق کریمانہ کے وہ مدنی پھول لیتے ہیں جس سے ہماری زندگی بھی ایک جو ہے وہ اچھی زندگی بن جائے، خوشگوار ماحول کریٹ ہو، ایک مثالی معاشرے کی جو ہے وہ یہاں پر تربیت ہو، ایک مثالی معاشرے کی بنیاد، اور اس کا جو ہے وہ ہمارے اندر جذبہ بیدار ہو۔ اخلاق کریمانہ کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سے اچھے اعمال ایسے ہیں جن کی ترغیب بھی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان چیزوں کو کر کے دکھایا۔ آپ غور کریں، 40 سال آپ ایک معاشرے میں رہے، ایک سوسائٹی میں رہے، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کا بیہیویئر، آپ کا لین دین، آپ کی تجارت، آپ کی مسکراہٹیں، آپ کی نرمی، حلم، ذہانت، بردباری، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، یہ چیزیں معاشرے کے لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنے نہیں ہیں، اعلان نبوت کیا ہے۔ نبی تو آپ فرماتے کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کن تو نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا، 40 ایئرز آپ نے معاشرے میں اپنا کردار رکھا ہے، اور یہ وہ چیزیں تھی جس کو ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کی شخصیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، آپ کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، آپ کی زبان کے نکلے الفاظ پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایک جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کو کبھی جھوٹ بولتے بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک لوگوں نے نہیں دیکھا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی گالی نہیں دی، کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنا، یہ انداز، یہ کردار، یہ لوگوں کے سامنے اپنا عمل رکھا۔ اور پھر اعلان نبوت کے بعد آپ کے جو مزید اخلاق کریمانہ سامنے آتے گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی فرمانے والے، لوگوں کے کام آنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، غریبوں کے کام آنے والے، یتیموں کی کفالت کرنے کا آپ ذہن عطا کرنے والے، بیواؤں کی مدد کرنے والے، اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، بھلائی کے طرف رغبت دلانے والے، بھلائی کرنے والے، خیر ہم کرنے والے، خیر بانٹنے والے، خیر کی دعوت دینے والے بنے، شر پھیلانے والے نہ بنے، برائی پھیلانے والے نہ بنے۔ فرمایا ہر بھلائی صدقہ ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بھلائی صدقہ ہے، خواہ غنی کے ساتھ ہو یا فقیر کے ساتھ، یعنی آپ امیر کے ساتھ کریں یا غریب کے ساتھ کریں، بھلائی کرنے کا فرمایا کہ صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ بلکہ ایک روایت کا مفہوم ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی اور بدی کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، روز قیامت انہیں کھڑا کیا جائے گا، نیکی اپنے کرنے والوں کو بشارتیں دے گی اور ان سے بھلائی کا وعدہ کرے گی، جبکہ برائی کہے گی دور ہو جاؤ، مگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے
بلکہ برائی کے ساتھ چمٹیں گے۔ یہ دنیا میں بھلائی اور برائی دونوں کو جو ہے نا وہ جو بنایا گیا ہے، جو بھلائی سے یعنی خیر سے چمٹ جائیں گے تو یہ خیر جو ہے قیامت کے دن ان سے جو ہے وہ جو بھلائی کا وعدہ ہے وہ کرے گی، جو بشارتیں ہیں وہ دے گی، اور برائی کہے گی دور ہو جاؤ، لیکن یہ دور ہو نہیں سکیں گے۔ دنیا میں برائی نہیں چھوڑی نا تو چمٹے ہی رہیں گے۔ تو یہ ایک مثال اس حدیث میں دے کر سمجھایا گیا ہے کہ لوگ خیر کرنے والے بنے، لوگوں سے اچھائی کرنے والے بنے، بھلائی کرنے والے بنے۔ بلکہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ دنیا میں نیکی کرنے والے آخرت میں بھی نیکی والے ہوں گے، اور دنیا میں برائی کرنے والے آخرت میں بھی برائی والے ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے نیکوکار ضرور جنت میں ہوں گے اور بدکار ضرور آگ میں ہوں گے۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے شیر دھاڑتے وقت کیا کہتا ہے؟ ہم نے شیر کی لائن کی دھاڑ سنی ہوگی، تو یہ شیر کا دھاڑنا یہ کیا ہے؟ اس کی آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو کہ شیر دھاڑتے وقت کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیر کہتا ہے، اے اللہ مجھے کسی نیک شخص پر مسلط نہ فرمانا۔ ان نیک شخص کے لیے یہ بھی کہتا ہے، اللہ مجھے اس پر مسلط نہ کرنا۔ جو نیکی کرنے والے، بھلائی کرنے والے، اچھائی کرنے والے، ان کے تو وارے نیارے ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز طلوع آفتاب کے بعد یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد، سن رائز کے بعد، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ اگر تم دو بندوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو تو یہ صدقہ ہے۔ اگر تم سواری پر سوار ہونے میں کسی کی مدد کرو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی کا سامان سواری پر رکھوا دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھے صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ حدیث پاک ہمیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اس میں معمولات زندگی کو بیان کیا ہے۔ آفٹر سن رائز ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں جو سری دیتے ہیں یا خون دیتے ہیں یا وہ یہی صدقہ ہوتا ہے، نہیں، یہی صدقہ نہیں ہے۔ صدقے کی بڑی تفصیل ہے، اور یہ نیکیاں ہیں۔ انصاف سے فیصلہ کر دینا دو بندوں کے درمیان، یہ بھی صدقہ ہے۔ سواری پر کوئی سوار ہونا چاہتا ہے، اس کی ہیلپ کر دی سواری پر سوار کرنے میں، یہ بھی صدقہ ہے۔ سامان سواری پر رکھوا دی، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کسی کو بتا دی، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جو لوگ راستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈالتے ہیں، ان کا اور تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، ان کا دونوں کے عمل میں فرق ہے نا۔ یہ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے جو تکلیف دہ چیزیں ڈال رہا ہے۔ ایون کے راستے میں کوڑا پھینک دینا، ایون کے راستے میں کیلے کا چھلکا پھینک دینا، آپ نہیں اندازہ کر سکتے کہ یہ کتنے تکلیف یا نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایون میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں، ہم مسجد کے وضو خانے پہ وضو کر کے چلتے ہیں، سم ٹائم وضو خانے کے ساتھ چھوٹا سا پیس ہوتا ہے جس پر پاؤں تھوڑی دیر کھڑا رکھیں گے تو آپ کے پاؤں ڈرائی ہو جائیں گے، تھوڑا خشک ہو جائیں گے، ٹپکتے پانی۔ اچھا، یہ وضو کے قطرات کو مسجد میں گرانے کی ویسے ہی ممانعت کی گئی ہے۔ اب پانی کے قطرات کو وہاں نچوڑ لیں، ٹپکتے قطروں سے مسجد کی طرف جب آپ آئیں گے، اب یہ مطلب بندہ کرنے والے کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ بہت بڑی کوئی چیز ہے، مطلب ایون ایک وضو کیا روٹین میں پانی ٹپک رہا ہے کئیوں کا، اور وہ گیلے پاؤں لے کے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ جو ہے وہ نقصان، کارپٹ جہاں پر ہوتے ہیں، کارپٹ پر گیلے پاؤں لے کے جانا، یہ چند دن کے بعد کارپٹ میں سے ایک عجیب سی سمیل آنا شروع ہو جائے گی، گیلا رہ کے اس کے اندر سمیل پیدا ہو جائے گی۔ مسجدوں کو تو خوشبودار رکھنے کا حکم دیا گیا،
اچھا یہ تو ایک جو میں نے عرض کیا نا نقصان، اس کے ساتھ ایک بڑا نقصان ہے، میرے سامنے ایک واقعہ جو ہے میں اس کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، کہ یہ مطلب بعض کا ذہن میں نہیں ہوتا کہ میری اس مسٹیک سے کسی کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ گیلے پاؤں لے کے اس طرح کہ بندہ وضو کر کے نکلا، اب ٹائل لگی ہوتی ہے، ماربل لگا ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے، تو یہ وضو کر کے صحن سے گزر کے چلا گیا، گیلا ہو گیا، ایک گزرا یا دو گزرے تین گزرے تو ٹھیک ٹھاک گیلا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک آدمی آیا وضو کر کے، اور اس نے جیسے ہی وضو خانے سے نیچے صحن مسجد میں پاؤں رکھا، پاؤں رکھتے ہی گیلا ہونے کی وجہ سے وہ سلپ ہوا، جیسے ہی اس کا پاؤں سلپ ہوا وہ پیچھے کو گرا، یہ لیفٹ سائڈ آف ہیڈ، سر کا لیفٹ حصہ، بایاں حصہ یہ نیچے لگا اس کا، اور فوراً اس کے کان میں سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور مطلب وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کرنے والوں نے تو اپنا روٹین کا کام کیا اپنی طرف سے، لیکن آپ خود غور کریں کہ یہ ہم لوگ اگر اس چیز میں بھی مینرز کا خیال رکھ لیں کہ ہم لوگ جب وہ پاؤں دھونے کے بعد پاؤں سکھا کے وہاں سے گزریں، فرش پر سے گزریں، کارپیٹ پہ جائیں، گھر میں بھی آفس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایتھکس ہیں، جو مینرز ہیں۔ ہم لوگ پان کھائیں، بعض لوگ کھاتے ہیں تو وہ پان کی پیپ جہاں دل کرے پیپ ڈال دیں گے، سگریٹ پئیں گے سگریٹ جہاں چاہیں گے پاؤں کے نیچے مسل کے کھڑ کر دیں، فروٹ کھا رہے ہیں، کیلا کھایا چھلکا جہاں دل کرا پھینک دیا، ببل چبانے کی کئیوں کو عادت ہوتی، ببل کھاتے کھاتے جان اس کا وہ ختم ہوا، جہاں دل کرا پھینک دیا، چپک جائے کسی کے بالوں کو، کپڑوں کو، چیز کو لگ جائے، مطلب سوچتے ہی نہیں ہم لوگ بعض چیزوں میں۔ اور یہ بعض چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو نظر آئیں گی، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، چھوٹا سا بعض اوقات میٹر ہوتا ہے، شاپ پر اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے، یہ نالی میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ جا کے جہاں پورے محلے کا پانی کہیں سے ڈرینیج ہونی ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا ہاؤس بنا ہوتا ہے، وہاں اس کی جالی لگی ہوتی ہے، وہاں جا کے شاپ پر لگ جاتا ہے، بارش ہوئی یا پانی زیادہ آیا محلے کا، وہ بند ہے، آگے سے نالی بھرے گی، باہر پانی آئے گا، نمازی گزر رہے ہیں، لوگ گزر رہے ہیں، چھینٹے اڑ رہے ہیں، کپڑے خراب ہو رہے ہیں، اسمیل آ رہی ہے، یعنی ایک شاپ پر پھینکنے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اگر یہ کرتا ہوں تو کتنے لوگوں کو بعد میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بارش ہوئی ہے، نالی بھر گئی ہے، پانی ڈرینیج نہیں ہو پا رہی، پانی گزر نہیں پا رہا، پانی گلی میں بھر گیا ہے، کھمبا لگا ہوا، اس میں کرنٹ آ گیا، بچہ گزرتا ہے، ہاتھ لگا دیتا ہے۔ اب غور مطلب بعض کا لگتا ہے یار یہ چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بس چھوٹی چھوٹی مسٹیکس بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی نیکیاں بعض اوقات انسان کو صدقے کا ثواب دلاتی ہے اور اللہ پاک کے قرب میں لے جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی بن جاتی، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا ہے، کون سی نیکی پر راضی ہو جائے، یہ اللہ کی منشا۔ کسی جگہ پر کتے کو پانی پلانے پر بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اور کسی کی پکڑ فرمائے تو بلی کو باندھنے پر بھی پکڑ فرما لیتا ہے، بلی بھوکی مر گئی۔ کسی کی بخشش فرمائے تو کسی کا قرضہ معاف کر دینے پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور کسی کی پکڑ فرمائے تو کسی کو جو ہے وہ تنکے پر بھی پکڑ فرما لیتا ہے بلا اجازت استعمال کرنے پر۔ یہ اللہ پاک کی منشا اور اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے نیکیوں پر اپنی رضا کو چھپا دیا ہے۔ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو رشتہ داروں میں، محلے میں، معاشرے میں نظر آئیں گی، جس میں ہم نیکی کر کے ثواب کما سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی کا دیکھیں گے کسی کا بوجھ ہے اس کو اٹھا لینے میں ساتھ دے دینے، اس کا سامان رکھوانے میں مدد کر دی، کسی کو ہیلپ کر دی، کسی کی تکلیف دے کر راستہ گزرنا ہے، کوئی نابینا ہے یا بوڑھا ہے، اس ضعیف ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو روڈ کراس کروا دی، اس کو راستہ پار کروا دیا، کوئی گرمی ہے، دھوپ میں کوئی بوڑھا شخص کھڑا ہے، اس کو آپ دیکھیں بجلی کا بل جمع کروانا، اس کی کوئی ہیلپ کرنے کی کوئی جائز صورت اس کی نکلا لیں کہ اس کو کوئی آسانی مل جائے، اس کو کوئی آسانی راحت مل جائے۔ اس طرح عورتیں ہوتی ہیں بعض اوقات مشکلات میں ہوتی ہیں، ان کی کسی ادارے والے کو کہہ کے، بینک والوں کو کہہ کے، جہاں کام ہے وہاں ان کو کہہ کے کہ لیڈیز ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، کوئی آزمائش ہے، ایسا بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ کسی کی اس طرح کی ہیلپ کر دینے سے، کسی کی دعا مل جانا، یہ بندے کے بڑے بگڑے کام سے مار دیتا ہے۔ تو لوگوں کے کام آنا ہے۔
امداد کرنا ہے، مدد کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ اسلام کا حسن ہے، اخلاق کریمانہ کا درس ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہیلپ کرنے والے، مدد کرنے والے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے والے بنے۔ وہ بار بار مدنی چینل پر تو اس طرح کے مینرز کو ڈسکس کیا جاتا رہتا ہے، معاشرے کی خرابیاں جس کو ہم نے مل جل کر دور کرنا ہے۔ ہر چیز میں ہم گورنمنٹ کو جو ہے وہ انوالو کرتے ہیں کہ اداروں کو یوں کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو یوں کرنا چاہیے، سسٹم یہ ہونا چاہیے۔ مائی ڈیوٹیز کیا ہیں، واٹ آئی ہیو ٹو ڈو، میں اس کو ریئلائز نہیں کر رہا، میں اس کا احساس نہیں کر رہا، میں اپنے محلے کی گلی کی صفائی کا خیال نہیں رکھ رہا، کوڑا پھینکتے ہوئے، گاڑی دھوتے ہوئے، اپنا موٹر سائیکل دھوتے ہوئے، مطلب کوئی ایون کے پودا لگانے کے لیے بھی گلی کھودتے ہوئے، یا آپ لائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، شادی بیاہ یا کوئی موقع آتا ہے تو آپ اس کے پول کھودنے کے لیے گلی کھود کے رکھ دیتے ہیں، گلی میں بعد میں کیچڑ ہوتی رہے، لوگوں کے وہ موٹر سائیکل میں جمپ لگتے رہیں، لوگوں کے لیے آزمائش بنتی رہے، آپ اپنا کام دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے لوگوں کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، آزمائش ہوگی، پریشانی ہوگی، محلے والوں کو، آنے جانے والوں کے لیے کسی کے رائٹس کو سوچنے کی بجائے اپنے رائٹس کو تو سوچتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز کو نہیں سوچتے۔ اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنے والے ہم سارے بن جائیں نا تو خود بخود اپنا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ امن کا خوشگوار گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن یہاں ڈیوٹیز کو پورا کرنے کی فکر کم ہے، اور ایسی احادیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک فرامین میں معاشرے کو امن کا اور جو ہے وہ خوشگوار ماحول والا گہوارہ بنانے کا ایک درس ہے۔ ہم سارے اگر ایسی چیزوں کو ریئلائز کریں، ایک دوسرے کے کام آنے والے بنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنے، ایک دوسرے کا سہارا بنے، حوصلہ دینے والے بنے، لوگوں کی ہیلپ کرنے والے بنے، راستے صاف، گلی صاف، محلہ صاف، صفائی، نظافت، نفاست، ان چیزوں کو اجاگر کرنے والے بنے، بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں۔ آپ کا بچہ کیلا آپ کھا کے چھلکا پھینکتے ہوئے آپ کو دیکھے گا تو وہ کیسے مینر سیکھے گا کہ کیلے کھا کے چھلکا پھینکنا نہیں ہوتا، ڈسٹ بن میں ڈالنا ہوتا ہے؟ کیسے اس کو جو ہے وہ یہ بعض چیزیں بتا کے نہیں، دکھا کے سمجھائی جاتی ہیں۔ یہ آنے والی نسل یہ چیزیں سیکھے گی، اور یہ مہذب معاشروں کی چیزیں ہیں۔ آپ جب زیبرا کراسنگ پہ نئی لوگوں کے گزرنے کا راستے کا احساس کریں گے تو بچے کو کیسے تربیت ملے گی؟ آپ رات کے 2 بجے بھی گزر رہے ہیں، کوئی ٹریفک نہیں ہے، لیکن ریڈ سگنل پر آپ رک جاتے ہیں، تو یہ ساری عمر کے لیے آپ کے بچے کو ایک ٹریننگ دے رہا ہے آپ کا یہ بیہیو کرنا، یہ انداز کہ ریڈ سگنل رکنے کی علامت ہے۔ ہم سگنل نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پولیس والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پولیس والا کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا، سگنل کو دیکھنے کی عادت کم ہو گئی۔ پولیس والے کو دیکھ کے رک جائیں گے، پولیس والا نہیں ہے تو ایک دوسرے کے سینگ پھنسا کے کھڑے رہیں گے۔ آدھے منٹ کا کام آدھے گھنٹے میں بعض اوقات ہو پاتا ہے، کوئی ٹریفک پھنس جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ محنت سے تعلق رکھتی ہیں، اچھائیاں کرنے والے بنے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب سے گزرے، میرے ساتھ ایک شخص تھا۔ آپ نے پوچھا، اے ابی یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی میرا مقروض ہے، یعنی میں نے اس سے پیسے لینے ہیں یا مال لینا ہے، میں نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، میں اس سے قرض کا تقاضا کر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابی اس سے اچھا سلوک کرو۔ یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی کام سے تشریف لے گئے۔ جب دوبارہ میرے پاس سے گزرے تو وہ شخص میرے ساتھ نہ تھا۔ پوچھا، اے ابی تم نے اپنے مقروض بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ میں نے اپنے مال کا 1/3 حصہ اللہ کی خاطر، 1/3 آپ کی خاطر، اور باقی 1/3 اللہ کی طرف سے مجھے عقیدہ توحید کی توفیق ملنے کے سبب معاف کر دیا۔ کیا کمال کا انداز ہے یہ! ایک بندے سے قرض لینا ہے واپس، فرمایا اچھا سلوک کرنا ہے اس کے ساتھ۔ سلوک کیا کیا؟ 1 حصہ اللہ کی خاطر، 1 حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اور 1 حصہ جو اللہ نے اسلام کی دولت دی، عقیدہ توحید کی توفیق ملی، اس کے سبب معاف کر دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر 3 بار ارشاد فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، ہمیں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اے ابی بے شک اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو بھلائی کا سبب بنایا ہے، بھلائی اور بھلائی کے کاموں کو ان کا محبوب بنا دیا،
بھلائی کے حریصوں پر بھلائی کا طلب کرنا آسان فرما دیا اور ان پر عطا کی بارش برسائی۔ لہذا خیر طلب کرنے والوں کی مثال اس بارش کی سی ہے جو اللہ نے بنجر و قحط زدہ زمین پر برسائی۔ اس کے سبب سے زمین اور اہل زمین کو زندگی بخشی، اور بے شک اللہ نے مخلوق میں اچھائی کے دشمن بھی پیدا فرمائے ہیں، پھر بھلائی اور بھلائی کے کاموں کو ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا اور انہیں بھلائی طلب کرنے سے روک دیا، اور ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جسے اللہ نے قحط زدہ زمین پر برسنے سے روک دیا اور اس کے سبب زمین اور اہل زمین کو ہلاک فرما دیا۔ یعنی بھلائی کو پسند کیا، بھلائی کرنے والوں کو پسند کیا، بھلائی کرنے والوں کی اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت و فضیلت بیان کی کہ یہ بندے جو ہیں نا خیر طلب کرنے والے، ان کی مثال اس بارش جیسی ہے جو اللہ نے بنجر و قحط زدہ زمین پر برسائی ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے اس بارش کی کہ زمین اور اہل زمین کو زندگی ملتی ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کرنے والوں کو ایسی ترغیب دلائی، اور حضرت ابی بن کعب سے جو فرمایا اور حضرت ابی بن کعب نے جو اس پر عمل کیا، جو آپ کا انداز تھا، یہ بھی مثالی بات تھی۔ ہم لوگ کسی سے قرض کے طلب میں، اپنے ڈیمانڈ میں کس جو ہے وہ کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ قرض ادا کرنے کی بہت تاکید ہے، اس میں یہ نہیں کہ کوئی لوگ یہ قرضہ لے کے کوئی بندہ کہے کہ ٹھیک ہے جی میرے ساتھ اچھا سلوک کرو اور میرے ساتھ جو ہے وہ تقاضا ہی نہ کرو۔ اچھا سلوک کرنا اپنی جگہ پر ہے، اپنی رقم کا، اپنے مال کا، اپنی چیز کا تقاضا کرنا یہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس میں بھی اسلام نے ہمیں ایک طریقہ کار دیا ہے کہ بھلائی کی انداز اختیار کریں، خیر کا انداز اختیار کریں، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، لیکن اپنی چیز، اپنی رقم تو واپس لینی ہے۔ جو قرضہ لوگوں کا دبا لے گا، 3 پیسے جس نے قرض دبا لیا نا دنیا میں، یہ آخرت میں اس کو 700 بعد جماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ 3 پیسے قرض کا یہ وبال ہے۔ قرض دبانے کی اجازت نہیں دی شریعت نے، مگر لیکن ہم لوگ جن سے قرضہ لینا ہو ان سے نرمی، محبت، اور حضرت ابی بن کعب سے انہیں سے اچھا سلوک کرنا، اور سلوک کیا تو کیا بشارت دی، کیا فضیلت اور اچھی بات ان تک فرمائی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مجھے حسن اخلاق اور اچھے اعمال کو کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا بے شک اللہ اچھے اور اعلیٰ کاموں کو پسند اور برے کاموں کو ناپسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے لیے 117 اخلاق ہے، 117 اخلاق ہے، جو بندہ ان میں سے کسی ایک کو اپنا لے گا اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ہمیں اللہ پاک اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا کرے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، بھلائی کرنے والا بنائے، برائی کرنے اور برائی پھیلانے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھی ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا معاون و مددگار ہے، اچھائی پھیلانے میں، بھلائی پھیلانے میں، خیر پھیلانے میں ہم سب مل کر اس دینی ماحول کا ساتھ بھی دیں تاکہ معاشرہ امن کا، سنتوں کا گہوارہ بنے، خیر کی دعوت دیں، بھلائی کرنے والے بنیں، بھلائی پھیلانے والے بنیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجیے۔